أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بیوقوف آدمی کو، کسی احمق آدمی کو تجارت کا معاملہ سونپ دے اور اسے پورا خدشہ ہے کہ نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو شخص جس کی بیوی ہو بد اخلاق ہو اور اس کو وہ طلاق نہیں دیتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. صحیح الجامع صغیر میں یہ حدیث. تو احرص علی ما ینفعک، تم حرص کرو کس چیز کی؟ جو نافع چیز ہے، نفع بخش ہو. واستعن باللہ، اور جب اس کے حرص کر لو اور وہ کام شروع کر دو تو پھر کیا ہے؟ واستعن باللہ، پھر اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ پر توکل کر لو کہ تم نے پوری چھان پھٹک کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ ایک صحیح چیز کا انتخاب کر لیا شرعاً اور دنیا کے قوانین کے مطابق. اب اس کام کا آغاز کر دیا، اللہ پر توکل کرو اور اس سے استعانت کرو. ولا تعجزن، اور عاجز نہ ہو، بلکہ اس شے میں پوری اپنی طاقت کا، اپنی جدوجہد کا اور اپنے وسائل کا استعمال کرو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس فائدے کے تعلق سے، اس کے حصول کے تعلق سے تم میں عجز نہ آئے، کمزوری نہ آئے، بلکہ اتقان ہو اور اس کی درستگی ہو، اس کو اور سنوارنا مقصود ہو اور عاجز نہ بنو. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، جب تم نے پوری ایک دیانتداری کے ساتھ ایک نافع چیز کا انتخاب کر لیا، اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ساتھ وہ شروع بھی کر دے اور کوئی عجز نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بلکہ پوری طرح اس عمل پر سیطرہ ہے، پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، کاش میں اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. وہی لو کا استعمال. پھر نہ کرو، ایسا نہ کہو. تم نے اپنی پوری محنت کی، جدوجہد کی، اللہ پر استعانت، اس پر توکل، مگر پھر بھی نقصان ہو گیا. اللہ کی تقدیر، اس کی مشیت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے. تو اس قسم کے الفاظ نہ کہو. ولیکن قل، اس کی جگہ یوں کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یا قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا وہ کیا. یہ پروردگار کی مشیت تھی، اس کی تقدیر میں یوں ہی تھا، جو اس نے چاہا اس نے کیا. اس قسم کے جملے استعمال کرو گے، اللہ کی تقدیر پر معاملے کو جو ہے وہ اس تقدیر سے منسلک کرو گے، تو اس میں قوی ایمان بالقدر جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ تقدیر پر کتنا قوی ایمان. اور یہ ایمان کی مضبوطی یہ در حقیقت اللہ کی رضا کا موجب ہے اور آگے کامیابی کا باعث ہے. اللہ رب العزت اس جملے پر راضی بھی ہوگا اور آگے جو نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ بھی کرے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو یہ جملہ آخرت کا، قیامت کا ذخیرہ بن جائے گا اور بندے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوگی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.